الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، اور قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے نیک اعمال کے لیے جلدی کرو۔ دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ علم حاصل کرنے سے روحیں پاکیزہ ہوتی ہیں، اخلاق بلند ہوتے ہیں اور علم پھیلتا ہے۔ اس لیے کوئی عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر طالب علم دینی اور دنیاوی علوم سیکھنے میں نیک نیت رکھے تو علم اللہ کی خوشنودی اور جنت تک پہنچنے کا سب سے آسان اور بہترین راستہ ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کے حصول کے لیے راستہ طے کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور اہل علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور طالب علم کے لیے جو کوئی بھی زمین اور آسمان میں ہے سب دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اور ایک عالم کی فضیلت ایک عابد و زاہد شخص پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے دینار و درہم میراث میں نہیں چھوڑی ہے، بلکہ انہوں نے میراث علم چھوڑی ہے، پس جس نے اس میراث علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے رب نے ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ علم ایک شرف و اعزاز ہے، اور اس کے حصول میں اپنے اوقات و زندگی کو صرف کرنا بہترین عمل ہے، اور نفع بخش علم کا حصول وہ ہے جو انسان کو مرنے کے بعد نفع پہنچاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، اخرجہ مسلم۔ جو کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ یا وہ علم جو جس سے نفع پہنچتا ہے، یا نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دو، ان کو حافظ قرآن بناؤ، نیز دیگر علوم دلاؤ۔ اللہ کے فضل و کرم سے مواقع میسر ہیں، یہی چیزیں تم کو اچھے انجام تک پہنچائیں گی، یہی تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ بخاری شریف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بعض کو اس کے ذریعے پست کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات جان لو کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے و بچیاں شرعی علم حاصل کریں، شرعی عالم بنیں، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے بعض ڈاکٹر، نرس، انجینئر، استاد، محقق اور ٹیکنالوجسٹ وہ سائنسداں بنیں اور ان کے علم سے امت مستفید ہوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بذات خود علم حاصل کریں، علم کے شیدائی بنیں، علم دوست بنیں اور اپنے بچے بچیوں کو علم شرعی سے اور علم دنیاوی سے مالا مال کریں اور خاص کر علم شرعی کا اہتمام کریں، ان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے ان کو توحید کا علم دیں، قرآن کا علم دیں، سنت کا علم دیں اور ان کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں، راسخ کریں تاکہ وہ دوسری طرف کنورٹ نہ ہو، تاکہ وہ دین سے، توحید سے، عقیدہ توحید سے نہ پھر جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو علم دین سے مالا مال فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نیک توشہ جمع کرو جو تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے، اور جان لو کہ اس زندگی میں کامیابی ایک مقصد اور ہدف ہے جو ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن اس میں کامیابی کے لیے اور انسان کی اپنی خواہش کی تکمیل کے حصول کے لیے محنت اور کوشش کی ضرورت ہے، محنت اور کوشش شرط ہے۔ اگر ہم پوری تاریخ میں کامیاب لوگوں کے حالات کا جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کامیابی کے اسباب اور ستون ہوتے ہیں جن کے بغیر اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا، جن میں سب سے اہم ہے اللہ پر بھروسہ و توکل اور فائدے کا یقین جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اور صبر و اصرار، اعلیٰ عزم و قوت ارادی اور حسن ظن وغیرہ کی امید ہے۔ جس قدر آپ پر امید ہوں گے اسی قدر کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک شگون کو پسند فرماتے تھے، اور کامیابی کے ان اسباب میں سے آخری سبب محاسبہ اور استمرار ہے، اور اسے ہر مرحلہ کے بعد کامیابی کے لیے انجام دینا ہے، کیونکہ محاسبہ و استمرار کے بغیر کامیابی کو جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، علم کے فضائل اور اس کے ثمرات حاصل کرنے کے اسباب میں سے معلمین و معلمات کا طلبہ اور طالبات کے حق میں اپنی شرعی اور قومی ذمہ داری کو انجام دینا ہے۔ اسی طرح طلبہ و طالبات کو علم حاصل کرنے میں نظم و ضبط اور جد و جہد کا مظاہرہ کرنا ہے تاکہ اس کا فائدہ و اچھے ثمرات ان پر اور معاشرے پر مرتب ہوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان شروط کو اور ان اسباب کو، کامیابی کے ان اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے علم حاصل کریں اور اللہ کی ذات پر توکل و بھروسہ کریں اور علم سے مالا مال ہوں
چونکہ بغیر علم کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اور بغیر علم کے انسان شرعی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو علم دین سے مالا مال فرمائے۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت و تقوی، عفت و پاک دامانی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں علم دین سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں عقیدہ توحید سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں توحید و شرک کے درمیان فرق کرنے اور سنت و بدعت کے درمیان فرق کرنے اور تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہے دلوں کے پھرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کو مضبوط فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، تو ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔